چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے لعنت ہے۔ اب آج کے دور میں ذرا غور و فکر کریں نا، کس قدر مسئلہ ہے یہ۔ خواتین بہت ساری ایک بڑی یہ مال جو ہے نا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی، اور جن لوگوں کو تو مال دیا نہیں گیا ان کے پاس اتنا موقع ہی نہیں، تو بیچارے یہاں محنت کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں۔ وہ جن کو مال دیا گیا ان کا تو اصل مسئلہ لگا ہوا، انہی کی ساری چیک چھان بین سب کچھ انہی کا، کیوں مال ہے نا، فارغ ہیں، فری ہیں، تو فری ٹائم میں ہر الٹا کام۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، بالکل مردوں جیسے بننے کی کوشش کرتی ہیں، کاموں میں بالکل مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، دکھنے میں بالکل مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی فرق نہیں، اور یہ میں آپ سے بالکل صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج اس دور میں تو حد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، ہم اس دور میں چل رہے ہیں جہاں حد کی بھی حد ہے۔ اس وقت جنس باقاعدہ جنڈر تبدیل ہو جاتا ہے، مرد عورت بننے کی، عورت مرد بننے کی کوششوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پتہ نہیں کس طرف نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا، میں ان کو تبدیل کر کے رہوں گا۔ تو آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے کچھ سال پہلے باتیں تصور نہیں کی جا سکتی تھیں کہ مرد واقعی عورت بن سکتا ہے، عورت واقعی مرد بن سکتی ہے، یہ کوئی تصور کی باتیں ہی نہیں تھی۔ یہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس نے کہا تھا میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ اور وہ 1450 سال پہلے، میں کہتا ہوں آج سے 50 سال پہلے کوئی نہیں جو یہ چیز سوچ سکتا تھا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں آج سے 8-10 سال پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آج سے 8-10 سال پہلے۔ اب تو آج پتہ نہیں کیا کس ڈائریکشن میں، تو وہ پکا ہے وہ بات، جو یہ ساری باتیں قرآن ایسی نہیں ہے بھائی، 1450 سال پرانی کتاب ہے، تبدیلی نہیں ہے آج تک اس میں کوئی، یہ ایسے ہی نہیں ہے، حق بات ہے، حق بات ہے۔